ہم دونوں جڑواں بہنیں تھیں اپنے والدین کی، بس ہم ہی اولاد تھیں۔ اس کے بعد میری والدہ کو کوئی بھی اولاد نہ ہوئی تھی تو ہم دونوں جڑواں، لیکن ہم دونوں میں ذرا بھی مشابت نہ تھی۔ یہ سمجھ لیں کہ وہ آسمان تھی تو میں زمین۔ اس کی رنگت گوری تھی اور میری سانولی سلونی۔ اس کے نین نقش بھی پیارے تھے لیکن میرے عام سے۔ اس پر وہ پڑھائی میں بھی ذہین تھی، ہمیشہ اول آتی تھی اور میں بس پاس آتی تھی۔ میرے والدین، استاد، رشتہ دار، دوست و احباب، سب کو بس میری وہ بہن ہی نظر آتی تھی۔ میری بہن کا نام کومل تھا اور میرا مومل، لیکن ہر جگہ ہر محفل میں بس کومل ہی سب کو اچھی لگتی تھی، میں تو کسی کو نظر ہی نہیں آتی تھی۔ جب لوگ یہ کہتے تم تو کومل کی کالی پرچھائی لگتی ہو، تو میرا دل یہ سن کر کٹ سا جاتا تھا۔ میری اپنی بھی کوئی الگ سے شخصیت تھی۔ اگر کومل دیکھنے میں حسین تھی تو میں گھر کے کاموں میں ماہر تھی۔ میرے پکائے کھانے بے حد لذیذ بنتے تھے، لیکن میری کوئی خوبی کسی کو نظر نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ میرے ماں باپ نے بھی کبھی میری تعریف نہیں کی تھی۔ اسی بات نے میرے اندر ایک حسد کا عنصر پیدا کر دیا تھا۔ مجھے اپنی جڑواں بہن سے جیلسی ہونے لگی تھی، حالانکہ وہ مجھ سے بہت پیار جتاتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ دکھلاوا کرتی ہے اپنا کام نکلوانے کے لیے، کیونکہ جب بھی اس کی دوستیں آتی وہ مجھ سے ہی شام کی چائے کے اہتمام کا کہتی، بدلے میں میرے بھی بہت سے کام کر دیتی تھی۔ لیکن جب بھی ہمارے گھر کوئی بھی مہمان آتا سب کومل کی تعریف کرتے، اسی کے لیے ہی تحفے لاتے۔ مجھے تو سب یوں نظر انداز کرتے جیسے میں ہوں ہی نہیں۔ میں نے خود کو سب سے دور کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب بھی کوئی گھر پر مہمان آتا میں اپنے کمرے میں چلی جاتی اور تب تک باہر نہ آتی جب تک مہمان چلا نہ جاتا۔ اسے بھی میری بدتمیزی کہہ دیا جاتا۔ لوگوں کے ایسے رویوں نے میرے اندر کومل کے لیے نفرت کے جذبات بھر دیے تھے، جو ہر وقت اسی کی خوبیاں دیکھتے رہتے تھے۔ اس لیے میں اب کسی سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ بات بس یہیں تک نہ تھی۔ جب ہم نے BA کمپلیٹ کیا، کومل کے رشتے آنے لگے اور اس بار بھی کسی کو میں نظر نہیں آئی۔ آئے روز کبھی کسی ڈاکٹر اور کبھی انجینئر یا بڑے بزنس مین کا رشتہ کومل کے لیے آنے لگا۔ مجھے یہ بات اندر سے اپنی حد تک سی لگنے لگی تھی۔ مجھے یہ لگتا وہ جان بوجھ کر خود کو سجا کر پیش کرتی ہے تاکہ میں اس کے سامنے بالکل بے وقت لگوں۔ میں اکثر یہ کرنے لگی کہ جب بھی کومل کے لیے کوئی اچھا رشتہ آتا ان کے لیے چائے میں بدمزہ سی بنا دیتی اور سب کے سامنے کہتی کہ کومل نے بنائی ہے۔ کبھی کومل کے کپڑوں پر تیز استری رکھ کر جلا دیتی اور پھر الماری میں ٹانگ دیتی، کبھی اس کے نئے سینڈل توڑ دیتی، اور جب اپنی چیزوں کو وہ یوں برباد دیکھتی تو مجھ سے پوچھنے لگتی۔ اس وقت میں معصومیت سے جھوٹ بول جاتی کہ مجھے کیا ضرورت ہے تمہاری چیز خراب کروں، تم نے خود ہی تو اس دن اپنا جوڑا پریس کیا تھا، تم ہی سے جل گیا ہوگا۔ اسے پریشان دیکھ کر میرے اندر ایک سکون سا اتر جاتا۔ ایک بار میرا کزن ہمارے گھر کچھ دن رہنے کے لیے آ گیا۔ میری پھپھو اور پھوپھا عمرے کے لیے گئے تھے، اس لیے میرا کزن یاسر کم ہی پہلے ہمارے گھر آیا تھا، لیکن چند دن کے لیے ہمارے گھر آ گیا۔ وہ بہت خوبصورت اور سمارٹ تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ بھی کومل کے ہی گن گائے گا، لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہوئی تھی کہ وہ میری بہن کومل کی تعریف کرنے کی بجائے میری تعریف کرتا تھا۔ کہتا، مومل تمہارے ہاتھ میں جادو ہے، تم بہت مزے کا کھانا بناتی ہو۔ ساتھ ہی ساتھ کومل کو یوں دیکھتا جیسے اس پر کچھ جتا رہا ہو۔ میں تو اس کی تعریف سن کر خوش ہونے لگی تھی۔ وہ جب بھی کسی کام سے باہر جاتا تو میرے لیے کبھی آئس کریم، کبھی جوس، کچھ نہ کچھ لے کر آتا، لیکن کومل کے لیے کچھ نہیں لاتا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ مجھے پسند کرنے لگا ہے، میں خوش ہونے لگی تھی۔ وہ مجھ سے کہتا، تم اچھی بھلی تو ہو، پھر کیوں خود کو کمتر سمجھ کر اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتی ہو؟ مجھے لگا شاید میری قسمت مجھ پر مہربان ہو گئی ہے۔ جس دن پھپھو واپس آئیں، میرا کزن بھی ان کے ساتھ واپس جانے لگا تو مجھ سے کہنے لگا، میں بہت اداس ہو کر جا رہا ہوں یہاں سے۔ کسی نے میری محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا۔ یہ بات سن کر تو میرا دل بھی دھک سا ہو گیا۔ میں اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ مجھے لگا شاید وہ مجھے دبے لفظوں میں اظہار محبت کر کے گیا ہے۔ چند دن بعد جب میری پھپھو ہمارے گھر آئیں تو میرے والدین سے کہنے لگیں کہ وہ کسی خاص مقصد کے لیے آئی ہیں۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی کہ ضرور میرے کزن نے انہیں میرے لیے بھیجا ہوگا، لیکن پھپھو نے رشتہ کومل کا مانگ لیا۔ کہنے لگیں، جب سے میں واپس آئی ہوں یاسر نے میرے ناک میں دم کر کے رکھ دیا ہے، کہتا ہے کہ جائیں اور کومل کو میرے لیے ماموں ممانی کو منا کر ہی واپس آئیں۔
یہ سن کر بھی مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا. یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ تو ہمیشہ میری تعریف کرتا تھا، مجھے سراہتا تھا. اسی نے تو مجھے زندگی کا ایک نیا مقصد دیا تھا. میں تو اسے اپنے دل کی تمام تر شدتوں سے چاہنے لگی تھی. میں اپنے کمرے میں آ گئی. میں نے یاسر کو فون کیا. اس نے فون اٹھاتے ہی مجھ سے پوچھا کہ مومانی جان کومل کے لیے مان گئیں. یہ سن کر میرے پاس کوئی سوال نہیں بچا تھا. وہ شاید میری آڑ میں کومل کی تعریف کرتا تھا، اسے سناتا تھا. کبھی وہ مسکراتی رہتی تھی. مجھے دکھ اس بات کا ہوا کہ اس نے مجھے استعمال کیوں کیا. شاید کومل نے ہی اسے کہا ہوگا. مجھے کومل سے مزید نفرت سی محسوس ہونے لگی. کومل کا رشتہ یاسر سے طے ہو گیا، لیکن امی نے کہا کہ جب تک مومل کا رشتہ بھی طے نہیں ہو جاتا ہم کومل کی بھی شادی نہیں کریں گے. میں بہت اداس رہنے لگی تھی. یاسر اب جب بھی گھر آتا تو میری تعریف کرتا، لیکن اب مجھے اس کی تعریف چبھنے لگی تھی، بری لگنے لگی تھی. میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی. انہی دنوں ایک رشتہ میرے لیے بھی آ گیا. عرفان بھی میری طرح ذرا بھی خوبصورت نہ تھے. میرا دل انہیں دیکھ کر بجھ سا گیا تھا. ہماری شادی بھی آنن فانن طے ہو گئی. میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور میرے برابر میں کومل بھی دلہن بنی بیٹھی تھی، لیکن آج بھی سب کو کومل ہی نظر آ رہی تھی. سب اسی کی تعریف کر رہے تھے. کومل اور یاسر ہی سب کی منظور نظر تھے. مجھے اپنی شادی کی پہلے ہی کوئی خوشی نہ تھی، اور آج کے دن بھی کومل کی تعریف سن کر میرے دل سے یہ بد دعا نکلی کہ اللہ کرے میری بہن برباد ہو جائے، مر جائے، تاکہ اس کے بعد میں بھی کسی کو نظر آؤں. میرے برے منہ جذبات پورے آب و تاب سے جاگ گئے تھے کہ میری زبان پر بھی میرا اختیار نہیں رہا تھا. دلہن بنے میرے آنسو آنکھوں سے چھلکنے لگے تھے. میں اپنے سسرال آ گئی، لیکن میری آنکھوں میں حسین خوابوں کی بجائے تلخ یادیں تھیں. عرفان میری تعریف کر رہے تھے اور میرا ذہن اس وقت کومل اور یاسر کی جانب مبذول تھا. آج کی رات بھی ان کی اسپیشل بن گئی اور میرے لیے یہ دردناک اذیت. مجھے یاسر سے محبت تھی جو میری بہن کا نصیب بن چکا تھا. آج تک ایسا ہی ہوتا آیا تھا. کومل نے جو چاہا تھا اسے بنا کوشش کے مل گیا تھا. بہرحال کچھ دن لگے تھے مجھے سنبھلتے ہوئے، لیکن عرفان ایک اچھے انسان تھے اور شریف بھی بہت تھے. میں کومل کی طرح امیر گھر میں نہیں گئی تھی. مناسب سا گھر تھا، مناسب تنخواہ تھی میرے شوہر کی. میری زندگی بھی اپنی ڈگر پر چل نکلی تھی، لیکن میں چپ چپ رہنے لگی تھی. میں کہ بھی کم جاتی تھی تاکہ میرا سامنا کومل سے نہ ہو سکے. میں شادی کے 2 ماہ بعد ہی امید سے ہو گئی. عرفان بہت خوش تھے، میں بھی خوش ہو گئی. ہمارے ہاں پہلے بچے کا خرچہ میکے والے اٹھاتے تھے، اس لیے مجھے بھی مجبوراً میکے جانا پڑا. وہاں جا کر مجھے حیرت ہوئی کیونکہ کومل بھی وہاں موجود تھی، اور وہ بھی 8ویں مہینے سے تھی. مجھے دیکھ کر وہ خوشی سے میرے گلے لگ گئی. مجھ سے شکوے کرنے لگی کہ تم شادی کے بعد سے اتنی بدل گئی ہو کہ کبھی مجھ سے ملنے نہیں آئی، نہ مجھے اپنے گھر بلایا. میں نے ساری بات عرفان پر ڈال دی. میں نے کہا عرفان سخت مزاج ہیں، میرا ملنا جلنا انہیں پسند نہیں. میری بات پر کومل چپ سی ہو گئی. میں میکے آ کر پچھتائی تھی. کومل یاسر کی محبت تھی، پھر وہ ہمارا کزن بھی تھا، اس لیے روز ہی کومل سے ملنے آ جاتا. وہ جس طرح سے اس سے پیار جتاتا میرا خون کھولنے لگتا تھا. جب مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں نے عرفان سے کہا کہ مجھے واپس گھر آنا ہے. میرا میکے میں جی نہیں لگ رہا. مجھ سے اپنی بہن کی خوشی برداشت نہیں ہو رہی تھی. عرفان سمجھے کہ میں ان کی محبت سے اداس ہو چکی ہوں، لیکن مجھے ان سے محبت تھی کب؟ مجھے بس یہاں رہ کر لیلا مجنوں کی محبت نہیں دیکھنی تھی. میں عرفان کے ساتھ واپس چلی گئی، لیکن میری والدہ میرا نام ایک ہاسپٹل میں لکھوا چکی تھیں. کہنے لگی تم دونوں کا وہی نام لکھوایا ہے، اس لیے میں ڈیلیوری وقت ہسپتال پہنچ جاؤں. وہاں جا کر بھی مجھے پتا چلا کہ کومل کی ڈیلیوری بھی آج ہی ہے. میں اور وہ ایک ہی لیبر روم میں تھیں، لیکن درد کی شدت شاید کومل سے برداشت نہیں ہوئی، اس لیے جیسے ہی اس نے اپنی بیٹی کو جنم دیا وہ بے ہوش ہو گئی. اسی وقت میں نے بھی ایک بیٹی کو جنم دیا، لیکن وہ مردہ تھی. مجھے جی بھر کر رونے آیا کہ میری قسمت میں کوئی خوشی ہی نہیں ہے. وہاں جو ڈاکٹر تھی مجھے تسلی دینے لگی. میں نے اسے کہا کہ آپ مجھے میری بہن کی بیٹی دے دیں. میری بہن اپنے گھر میں بہت خوش باش ہے، اس کے پاس ہر چیز ہے، لیکن میری زندگی بے حد تنگ ہے. میرے شوہر کو اگر مردہ بچے کا علم ہوا تو وہ مجھے طلاق دے دے گا. میرے آنسو دیکھ کر اس ڈاکٹر نے میری گود میں کومل کی بیٹی ڈال دی اور میری مردہ بیٹی کومل کی گود میں ڈال دی. جب کومل ہوش میں آئی اور اسے یہ خبر ملی کہ اس نے مردہ بیٹی کو جنم دیا ہے تو اس کا رو رو کر برا حال تھا. یاسر بھی چپ تھا، لیکن میں بہت خوش تھی. میری گود میں مہرو تھی
جو بیٹی تو کومل کی تھی لیکن میری گود میں تھی۔ مجھے لگا جیسے میں نے کومل سے اپنی محرومیوں کا بدلہ لے لیا ہو، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میں نے اپنی بہن کو کن اذیتوں کے حوالے کر دیا ہے۔ ڈیلیوری کے دوران کومل کے ساتھ کچھ ایسی پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں کہ کومل دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ میری پھپھو کے بھی یاسر بھائی واحد اولاد تھی اور میری پھپھو کو بچے چاہیے تھے۔ کومل اب ہر وقت میری مردہ بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر روتی رہتی تھی۔ اسے نہ اپنے گھر کی پرواہ تھی نہ اپنے شوہر کی۔ اس پر میری پھپھو اب یہ ضد پکڑے بیٹھی تھی کہ یاسر کی دوسری شادی کرنی ہے۔ یاسر بھائی نے جب انکار کیا تو پھپھو نے انہیں قسم دے دی کہ اگر انہوں نے دوسری شادی نہ کی تو میری میت کو کاندھا نہ دینا۔ دوسری جانب کومل نے بھی کہہ دیا کہ اگر دوسری شادی کرنی ہے تو مجھے طلاق دے دو۔ یاسر کے لیے بھی کڑا امتحان تھا۔ انہوں نے کومل کو پہلے تو بہت سمجھانا چاہا، لیکن جب وہ نہیں مانی تو اسے طلاق دے دی۔ کومل پہلے ہی اپنی مردہ بیٹی کی وجہ سے نیم پاگل اور جنونی سی ہو گئی تھی۔ اس پر اس غم نے تو اس کا دماغ ہی الٹا دیا تھا۔ اب وہ کبھی ہنسنے لگتی تو ہنستی چلی جاتی، کبھی روتی تو سینہ پیٹ پیٹ کر رونے لگتی، اپنے کمرے کی چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگتی، کہنے لگتی میری اولاد مجھ سے چھن گئی، میرا شوہر مجھ سے چھن گیا۔ وہ اتنی بے قابو ہو جاتی کہ گھر سے باہر گلیوں میں نکل جاتی، گلیوں میں کھیلتے بچوں کو دیکھتی تو رونے لگتی، ان بچوں کو پکڑ پکڑ کر رونے لگتی، چومنے لگتی، لیکن بچے اس کا وہلانا پیار دیکھ کر گھبرانے لگتے، رونے لگتے، اپنے گھر بھاگ جاتے۔ کومل ان کے پیچھے بھاگنے لگتی، کہنے لگتی کہ تم کہاں بھاگ کے جا رہے ہو، تم لوگ تو میرے بچے ہو، کیوں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ مجھے تو یاسر نے بھی چھوڑ دیا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ میں ان سے محبت کرتی ہوں، لیکن پھر بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ لوگ اب کومل سے بھاگنے لگے تھے۔ یہ سب جب میں دیکھتی تو میرا دل بہت خوش ہوتا۔ میں مہرو کو اپنی بہن کے سائے سے بھی دور رکھتی تھی۔ مہرو ابھی سال کی ہوئی تھی کہ میں پھر سے امید سے ہو گئی۔ 9 ماہ کے انتظار کے بعد جب میں نے بچہ جنا تو وہ مردہ تھا۔ یہ سن کر میں رونے لگی، لیکن عرفان مجھے تسلی دینے لگے۔ اگر مہرو نہ ہوتی تو شاید مجھ سے یہ عمل نہ سہا جاتا۔ مہرو بھی بہت خوبصورت اور پیاری تھی۔ اس کے بعد میں نے 2-3 بچے ایسے ہی پیدا کیے۔ اب تو جیسے میرے صبر کا پیالہ لبریز ہو گیا تھا۔ میں اب اداس سی رہنے لگی تھی۔ کبھی مجھے احساس ندامت سی ہونے لگتی کہ شاید میں نے اپنی بہن کے ساتھ ظلم کر دیا ہے، اسی لیے میری بھی اولاد پیدا ہوتے ہی مر جاتی ہے۔ کتنا اذیت ناک عمل ہے کہ 9 ماہ جو بچہ آپ کے وجود کا حصہ بنا رہے اور دنیا میں آتے ہی جب آپ کی ممتا اسے سینہ سے لگانے کے لیے تڑپ رہی ہو تو وہ مر جائے۔ میں نے یہ غم 4 بار سہا تھا۔ مہرو اب اسکول جانے لگی تھی۔ مہرو کومل سے بھی بہت زیادہ گھبراتی اور ڈرتی تھی۔ آہستہ آہستہ میرے شوہر کا کام بھی بہت اچھا ہو گیا تھا۔ میرے حالات کافی بہتر ہو چکے تھے۔ کومل کی وجہ سے امی بہت پریشان رہتی تھیں۔ وہ اب بھی گلیوں میں نکل جاتی اور لوگوں کے بچوں کو پیار کرنے کی کوشش کرتی، لیکن لوگ اسے اپنا بچہ چھین کر لے جاتے۔ لوگ اب اسے پتھر مارنے لگے تھے، لیکن اس کے جنون اور محبت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اسے نہ پتھر لگنے کی تکلیف تھی اور نہ ہی درد کا کوئی احساس، بس وہ دیوانہ وار بچوں کو پیار کرنے کے لیے لپکتی تھی۔ لیکن یہ دیکھ کر سب اپنے بچے چھپا لیتے تھے۔ اس کا حسن اب ماند پڑ چکا تھا، اس کا حلیہ اب اجڑا بکھرا رہتا تھا۔ میں جب بھی میکے کچھ دیر کے لیے جاتی تو وہ مہرو کو بھی پکڑ کر اپنے سینے سے بینچنے لگتی تھی، لیکن مہرو رونے لگتی۔ میں اس کو چھین لیتی۔ وہ میری منت سماجت کرنے لگتی کہ میں اسے مہرو سے پیار کرنے دوں، لیکن میرا دل خوف کے مارے پھڑپھڑانے لگتا۔ مہرو میرے لیے بھی میرے جینے کا آسرا بن گئی تھی۔ پھر وہ کومل سے بھی بہت خوف کھاتی تھی۔ میں نے میکے جانا ہی چھوڑ دیا۔ مہرو 7 سال کی تھی جب میرے گھر بیٹا پیدا ہوا، وہ بھی زندہ۔ میں بےحد خوش تھی۔ عرفان بھی بے تحاشا خوش تھے۔ مہرو تو اپنے چھوٹے سے بھائی کو دیکھ کر مسکراتی رہتی تھی۔ مجھے سنبھالنے والا میرے گھر پر کوئی نہ تھا اور میرا بیٹا آپریشن سے پیدا ہوا تھا، اس لیے مجھے مجبوراً اپنی والدہ کے گھر جانا پڑا۔ میری ماں اب کومل کو ایک کمرے میں رسیوں سے باندھ کر رکھنے لگی تھیں۔ کہتی تھی کہ لوگ اب اسے پولیس کے حوالے کرنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ مجھے کبھی کبھی اس پر ترس بھی آتا تھا۔ کبھی یہ لگتا کہ اس کی اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں، لیکن پھر یہ لگتا کہ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ساری زندگی میں نے محرومی برداشت کی ہے، اس لیے باقی کی زندگی پر میرا اور خوشیوں پر بھی صرف میرا حق ہے۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ مجھ پر بھی ایک قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ ایک رات میں سو رہی تھی کہ جب اندھیرے میں مجھے یہ احساس ہوا کہ میرے بیٹے نے کب سے مجھ سے کھانے کا تقاضا نہیں کیا، ورنہ وہ تو رونے لگتا تھا۔ میں نے جب اپنے بستر پر ہاتھ مارا تو میری جان ہی نکل گئی۔ میرا بستر خالی تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔
جب میں نے لیمپ کھول کر بستر دیکھا تو میری آنکھیں یہ دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ میرے پہلو سے میرا بچہ غائب تھا۔ نہ وہاں میری بیٹی تھی اور نہ ہی بیٹا۔ میرا تو یہ دیکھ کر کلیجہ منہ کو آیا تھا، میرا بچہ کہاں جا سکتا تھا؟ پھر میرے ذہن میں جو خیال آیا اس نے میرے ہوش ہی اڑا دیے تھے۔ میں دیوانہ وار اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تھی۔ سامنے کومل کے کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے کہ اس کا کمرہ بھی خالی تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری آواز سن کر میری ماں اپنے کمرے سے باہر آئی تو مجھے روتا دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ مجھ سے رونے کی وجہ دریافت کرنے لگیں۔ میں نے کہا میرے بچے کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگیں مہرو تو میرے پاس آ کر سو گئی تھی۔ میں نے کہا میرا بیٹا کہاں ہے؟ یہ کہہ کر میں نے کومل کے خالی کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ امی نے جب خالی کمرہ دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئیں۔ کومل میرا بیٹا لے کر بھاگ گئی تھی۔ عرفان بھی گھر آ گئے۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ نہ جانے کومل میرا بچہ لے کر کہاں چلی گئی تھی۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزر گئے، لیکن کومل کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ میرے کان میں میرے بچے کے رونے کی آوازیں گونجتی تو میں اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ میں رونے لگتی، دیوانوں کی طرح باتیں کرنے لگتی، کہتی کہ میرے بچے کو بھوک لگی ہے، وہ رو رہا ہے۔ میری حالت دیکھ کر میرے ماں باپ پریشان ہو گئے تھے۔ بہت عرصے سے وہ کومل کی تکلیف سے دوچار تھے اور اب میری۔ وقت گزرنے لگا۔ مہرو میرا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن میرا زخم کبھی بھی بھر نہیں سکا۔ میں جب بھی کسی کی گود میں چھوٹا سا بچہ دیکھتی تو تڑپ جاتی۔ کبھی مجھے لگتا کہ کومل کو سچ پتہ چل چکا ہے اور وہ میرے بیٹے کو مار چکی ہے۔ یہ شیطان مجھے دیوانوں کی طرح رونے اور پیٹنے پر مجبور کر دیتا۔ میں نے کوئی دربار ایسا نہیں چھوڑا تھا جہاں منت نہ مانی ہو۔ مہرو اب 15 سال کی ہو گئی تھی، لیکن میرے آنسو خشک نہیں ہوئے تھے۔ ایک بار میں ایک دربار کے باہر لوگوں کو کھانا دے رہی تھی کہ ایک 8 سالہ بچے نے میری قمیض پکڑ کر کھینچی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ بچہ فقیر کا تھا، سانولا سا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے، ننگے پاؤں دھوپ میں کھڑا، خشک ہونٹ لیے۔ میں نے اسے کھانے کا شوپر پکڑا دیا، لیکن وہ کہنے لگا کہ اسے کھانا نہیں چاہیے، اس کی ماں بیمار ہے، اسے پیسے چاہیے، اس نے اپنی ماں کو دوا لا کر دینی ہے۔ میں نے اسے پیسے دے دیے اور کھانا بھی دے دیا، لیکن اس بچے کو دیکھ کر میرا دل ضرور زور زور سے دھڑکا تھا۔ وہ گندا میلا سا بچہ مجھے نہ برا لگا تھا اور نہ ہی مجھے اس سے گھن آئی تھی۔ گھر آ کر بھی میرا سارا دھیان اس بچے کی طرف ہی مبذول رہا تھا۔ اگلے روز میں نے سوچا اس بچے کی ماں کے پاس جاتی ہوں، اس کا علاج کروا دیتی ہوں، کچھ مالی مدد بھی کر دوں گی۔ جب میں دربار پر گئی تو وہاں لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ وہاں کے لوگ کسی بچے کو مار رہے تھے، کہہ رہے تھے کمینہ چور پرس چھین کر بھاگ رہا تھا۔ میں وہ رش ہٹاتے ہوئے جب اس بچے کو دیکھنے لگی تو وہ وہی بچہ تھا۔ میں نے سب کو پیچھے کیا۔ وہ بچہ زمین پر پرس دبوچ کر بیٹھا ہوا تھا، سب کی مار کھا رہا تھا، لیکن پرس ہاتھ سے نہیں چھوڑ رہا تھا۔ میں نے کہا تم یہ پرس کیوں چرا رہے ہو؟ کہنے لگا میری ماں بیمار ہے، وہ مر جائے گی۔ میں سب سے پیسے مانگ مانگ کر تھک گیا ہوں، لیکن کوئی مجھے پیسے نہیں دے رہا، اس لیے میں پرس چوری کر کے بھاگ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے بتانے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ پرس واپس کر دو اور میرے ساتھ چلو، میں تمہاری ماں کا علاج کرواتی ہوں۔ میں اس کے ساتھ اس کے پھٹے ہوئے خیمے کے اندر چلی گئی۔ ایک کمزور سا وجود بستر پر لیٹا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ تو میری بہن کومل تھی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر رونے لگی۔ میں بے اختیار اس کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا تمہاری حالت کیسے ہوئی؟ میرا بیٹا کہاں ہے؟ کومل تم نے کیوں اس کو مجھ سے چھین لیا تھا؟ میں رونے لگی۔ وہ کہنے لگی یہ تمہارا بیٹا ہی ہے، اس بچے کی طرف اشارہ کر کے بولی جو بچہ مجھے یہاں لے کر آیا تھا۔ وہ میرا بچہ تھا۔ اس اجڑے ہوئے فقیرانہ حلیے میں نے اس بچے کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ میری بہن لمبے لمبے سانس بھرنے لگی، کہنے لگی مجھے معاف کر دینا، لیکن اولاد کے غم نے مجھے بے حال کر دیا تھا۔ میرا گھر بھی برباد ہو چکا تھا، اس لیے میں اسے تمہارے پاس سے لے کر بھاگ گئی تھی، لیکن میرے پاس پیسے تو تھے نہیں کہ بچے کو پال سکتی، اس لیے بھیک مانگنی شروع کر دی اور اسی سے بیٹے کا پیٹ پالنے لگی۔ کہنے لگی تمہارا بیٹا مجھے ماں سمجھتا ہے، مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اسی نے مجھے اپنی محبت سے سیراب کیا ہے، لیکن شاید میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں نے کہا تم میرے ساتھ چلو، میں تمہارا علاج کرواتی ہوں، لیکن وہ منع کرنے لگی، کہنے لگی میں دعا کر رہی تھی کہ تم مجھے کہیں مل جاؤ تو میں تمہارا بچہ واپس کر کے چین سے مر سکوں۔
میں بھی اسے ایک سچ بتانا چاہتی تھی لیکن اس سے پہلے وہ مر گئی۔ میں بہت روئی تھی۔ مجھے لگا میں نے اپنی بہن کے ساتھ زیادتی کر دی۔ اگر میں اس وقت اس کی بچی نہ لیتی تو اس کی بھی زندگی خوشحال گزر جاتی، اور میرے نصیب میں بیٹا تھا، وہ مجھے کچھ دیر بعد مل جاتا۔ لیکن میرے حسد نے جہاں میرا سکھ چین چھینا، وہاں میری بہن کی بھی جان لے لی۔ میرے پاس سب کچھ ہے لیکن مجھے ایک پل چین نہیں۔ مجھے کومل کی سسکیاں چین نہیں لینے دیتیں۔ میری بہن اپنی اولاد کو پیار کیے بنا ہی دنیا سے چلی گئی۔ میرے حسد نے اسے مار ڈالا۔ اب یہ سوچتی ہوں قیامت کے دن اسے کیا جواب دوں گی کہ اس کی بربادی کی ذمہ دار میں تھی۔